آج کی اس بابرکت نشست میں میں ایک انتہائی اصلاحی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر والدین کے حقوق بیان ہوتے ہیں، والدین کی فرما برداری اور ان کی خدمت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں والدین کے اوپر، اس حوالے سے گفتگو بہت کم ہوتی ہے، جس وجہ سے ہمارے ہاں اکثر یہ شکایات ہیں کہ اولادیں بے دین بھی ہیں اور اولادیں نافرمان بھی ہیں۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ تک پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے، سننے سنانے اور سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، اسلام ایک خوبصورت ضابطہ حیات ہے۔ اس کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی انسان ایسا نہیں بھیجا جس کے اللہ تعالیٰ نے حقوق مقرر نہ کیے ہوں۔ یہاں ہر انسان کے اللہ تعالیٰ نے حق کو مقرر فرمایا ہے۔ بیوی کے حقوق بیان فرمائے، بہنوں کے حقوق بیان فرمائے، بڑے بھائیوں کے حق کو بیان فرمایا، چھوٹے بھائی کے حق کو بیان فرمایا گیا، والدین کے حقوق بیان کیے گئے، اولاد کے حقوق بیان کیے گئے، استاذ کے حق کو بیان کیا گیا، مرشد کے حقوق کو بیان کیا گیا، دنیا میں مزدور کے حقوق کو بیان کیا گیا، ماتحت کے حقوق کو بیان کیا گیا، مالک اور آقا کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ دنیا میں کوئی ایسا فرد نہیں اسلام نے جس کے تحفظ کو اور جس کے حقوق کو بیان نہ کیا ہو۔ اولاد انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اولاد کی جو والدین کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ اولاد کی پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں، اولاد بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ان کے حقوق کو پہلے بیان فرماتے ہیں۔ دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد مانگیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اولاد کی ولادت سے پہلے جو اولاد کا سب سے بڑا حق ہے، یہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب کریں۔ ہمارے ہاں شادیوں کی ترجیحات اور ہیں، لیکن ہماری جو اسلامی جو تعلیمات ہے اس میں شادی کی ترجیحات اور ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ یا تو دولت کو دیکھ کے شادی کریں گے، یا حسن کو دیکھ کے شادی کریں گے، یا خاندانی حسب اور نسب کو دیکھ کے شادی کریں گے، لیکن جو میرا امتی ہے میں اپنے غلاموں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ جب بھی وہ شادی کریں تو دینداری کو دیکھ کے شادی کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ عورت خوبصورت کتنی ہے، یا عورت کے والدین کے پاس پیسہ کتنا ہے، یا خاتون کس حسب نسب سے ہے۔ ان تین چیزوں کو نہ دیکھیں، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا، ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ جس بچی سے ہماری اولاد کی شادی ہونے والی ہے، ہمارے بیٹے کی، وہ خوبصورت ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا شادی کے بعد کچھ ہی سالوں کے بعد عورت کا جو حسن ہے وہ باند پڑ جاتا ہے، عورت کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر شادی ہم نے اس لیے کی کہ خاتون بڑی خوبصورت تھی تو کچھ سالوں کے بعد اس کا حسن تو ختم ہو گیا، پھر ہم اس رشتے کو ختم کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ آپ اس وجہ سے رشتہ قائم نہ کریں جو عارضی چیزیں ہیں۔ اور پیسہ یہ بھی عارضی ہے، کبھی کہاں کبھی کہاں، کبھی انسان کروڑپتی ہے اور کبھی انسان روڈ ہے۔ اسی طرح جو بہت زیادہ حسب نسب کو دیکھ کے ترجیحاً شادی کرتے ہیں، ان کی زندگی بھی زیادہ تر جو ہے وہ تانوں کا شکار رہتی ہے۔
تو اس میں جو سب سے اہم جو چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ نیک بیوی کے ساتھ شادی کریں۔ میں نے صلاح الدین ایوبی کا پچھلے جمعہ میں ذکر کیا تو ان کے والد کا بھی ذکر کیا۔ پچھلے دنوں ہندوستان کی ایک ہندو خاتون نے ایک مسلم سکالر سے پوچھا کہ مسلمانوں میں کئی صدیاں بیت گئی ہیں، مسلمان تو موجود ہیں، مرد بھی موجود ہے مسلمان اور عورتیں بھی موجود ہیں، تو پھر امام حسین جیسا بچہ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ امام حسین کے بعد سیدنا حضرت امام حسین جیسا کوئی فرد ہمیں مسلمانوں میں نہیں ملتا۔ تو اس مسلم سکالر نے، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس نے کہا کہ بیٹا تم جو سوال کر رہی ہو بہت اچھا سوال کر رہی ہو، ہمارے ہاں امام حسین جیسے بچے کہاں پیدا ہوں گے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ سیدہ فاطمہ کی تعلیمات سے دور چلی گئی ہے۔ آپ دنیا میں جتنے بھی نیک اور صالحین لوگوں کو دیکھیں گے ان کی نیک بننے میں، ان کے صالح بننے میں والدہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سفر میں ہیں تعلیم کے لیے، 11-12 سال آپ کی عمر شریف ہے، راستے میں ڈاکو پڑے ہیں، کتنا مشہور واقعہ ہے۔ ڈاکوؤں نے سب کو لوٹ لیا، پورے قافلے کو وہ لوٹ رہے ہیں، تو ان کا جو سردار ہے اس بچے کے پاس آیا۔ عموماً بچوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو اس نے ویسے ہی پوچھا جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سے کہ بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو فوراً آپ نے فرمایا یہ میری بغل کے قریب میری والدہ نے 40 درہم یہاں پہ سی دیے ہیں، وہ میرے پاس ہے۔ تو وہ کھڑا تھا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا کہ میں کئی سالوں سے قافلے لوٹ رہا ہوں، جب ہم کسی قافلے کو لوٹتے ہیں وہ اپنی چیزیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا سامان چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر رہے ہو۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس چیز کا حوالہ دیا کہ میری ماں نے مجھے ایک ہی نصیحت کی تھی کہ بیٹا تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتنا بڑا 11-12 سال کی عمر شریف ہے، تو یہ تعلیم اور یہ مقام اور یہ تربیت اور پورے قافلے کا سامان واپس لوٹ رہا ہے، اور جو ڈاکہ زنی کرنے کے لیے آئے تھے وہ ڈاکے کو چھوڑ کے توبہ کر کے اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ پیچھے برکت کس چیز کی ہے؟ ایک نیک ماں کی، کہ ماں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا آپ نے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو انہوں نے کہا آپ کو پیسے سب لوگ چھپا رہے تھے، آپ اس کو ظاہر کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا وہ اپنے پیسوں کو چھپانا چاہتے ہیں اور پیسوں کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن میری والدہ نے تو مجھے کہا ہے تم نے اپنے ایمان کو بچانا۔ میں 40 درہم کے بدلے میں جھوٹ بول کے اپنے ایمان کو ضائع تو نہیں کر سکتا۔ تو دنیا میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں ان کی ولایت میں ایک بہت بڑا کردار ہے ان کی ماں، ان کی ماں کا بہت بڑا کردار۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن شریف پڑھنے کے لیے گئے ہیں تو 14 سپارے، پہلے دن درسگاہ میں بیٹھ رہے ہیں، 14 سپارے استاد کو زبانی سنا دیے، پہلے دن درسگاہ۔ فرمایا میری ماں کو یہی 14 سپارے آتے تھے، وہ مجھے دودھ پلاتے ہوئے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو، میرا نہیں خیال کہ ہمارے ہاں خواتین کو قرآن مجید زبانی یاد ہو۔ اگر کچھ صورتیں کئی خوش نصیب خواتین کو یاد ہوں گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ دودھ پلاتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھے۔